دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی. ہمارے پاکستان کی جو پریڈکشنز کی جا رہی ہیں آنے والے سال میں، جتنے عالمی ادارے کہہ رہے ہیں ہم اور گراوٹ کا شکار ہوں گے، اور اس حوالے سے اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں آئی ایم ایف سے زیادہ اس وقت جسے کہتے ہیں ان ہیومن، غیر انسانی فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم ان ملکوں کو کورونا کی وجہ سے ریلیف دے رہے ہیں. یہ 25 ملکوں کی لسٹ میں لے کر آتا ہوں، یہ کورونا کے آخری 50 ملکوں میں آتے ہیں جہاں بھی شروع جہاں بھی 4 5 3 2 کیسز ہیں. افغانستان، بینن، بورکینا فاسو، سینٹرل افریقن ریپبلک، چاڈ، کوموروس، کانگو، گیمبیا، گیانا بساؤ، ہیٹی، لائبیریا، مڈاگاسکر، ملاوی، مالی، موزمبیق، نیپال، نائجر، روانڈا، سریلون، سالمون، تاجکستان، ٹوکو، یمن، ٹومی، سائپی. یہ 25 ملک میں منٹ میں گر دیے پہلے. ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر 10 کی فگر میں بھی کورونا کا کوئی پیشنٹ پہنچا ہو. جہاں کورونا ہے وہاں آپ کچھ نہیں کر رہے، پر کورونا میں پاکستان آتا ہے، پاکستان میں ایران آتا ہے. ہاں ایران کو نہیں، ایران کی کوئی ریلیکس نہیں ہو رہی اس کے. اچھا ٹرکی آتا ہے اور اس طرح کے ملک کچھ آتے ہیں، نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں لائن پر، ان سے پوچھتے ہیں، اکانومی کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور خاص طور پہ شروع دن سے کئی حل انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بھی پیش کیے. اب شاہد صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، جو عالمی ادارے پریڈکشنز کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، ہمارے پاس بچت کا راستہ کیا ہے؟ اس صورتحال کے اندر ہم کس طریقے سے اپنے دوبارہ کو پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بچت کا راستہ ہمارے لیے کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس پہ اس کو اٹھانے کی سکت نہ ہو. بے شک. دوسری بات یہ کہ اگر اسی کورونا وائرس کے بعد چین اور بھارت کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے، کہا گیا آئی ایم ایف نے کہ ان کی گروتھ جو ہے وہ مثبت رہے گی اور خاصی زیادہ رہے گی اور عالمی اوسط سے زیادہ رہے گی. سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں مائنس میں جا رہے ہیں. تو میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو کورونا وائرس کی آڑ میں حکومت نے یہ سوچ لیا ہے کہ جتنی ناکامیاں ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہیں ان کو آپ کورونا وائرس کے کھاتے میں ڈال دیں اور یہ 3 سال اسی میں گزار دیں گے کہ دیکھیے جناب یہ تو تباہی آ گئی تھی. دوسری بات جو افسوسناک اور شرمناک ہے کہ جو اقتصادی پیکج دیے گئے ہیں اس میں وڈیرا شاہی کلچر بالکل واضح ہے، اس میں طاقتور طبقوں کو نوازا گیا ہے، غلط کاریوں میں ملوث لوگوں کو نوازا گیا ہے اور عوام کے لیے بہت مختصر. یہ گن بھی دیجیے گا، یہ پیکج گن بھی دیجیے گا شاید کس کس کو دیے گئے تاکہ وضاحت ہو لوگوں کو. محترم بات یہ ہے کہ پہلے تو یہی غلط ہے کہ یہ 1200 ارب کا پیکج ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 280 ارب روپے تو آپ گیہوں کی پرچیز کریں گے وہ بک جائے گا، اس سے بجٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. 2 ارب روپے ایکسپورٹرز کا ریفنڈ تھا، وہ پہلے سے دیتے چلے آ رہے تھے، اب بھی آپ دے دیں گے. آپ نے ایس ایم ایز کو قرضے دے رہے ہیں وہ تو بینک دیں گے، آپ کے بجٹ میں تو نہیں آئیں گے. تو میرا کہنا یہ تھا کہ بجٹ یہ تو بہت، یہ تو 200 ارب سے قریب رہ گیا پیچھے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں تو یہ 144 ارب کا جو پیکج ہے یہ قریب تک جا رہا ہے اور 75 ارب آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس سے لڑنے کے لیے رکھے ہیں، میڈیکل اکوپمنٹ وغیرہ خریدنے کے لیے. باقی تو اس میں فیوڈل کلچر ہے، وہ چوروں کو آپ نوازتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر ایک مثال میں دے دوں اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں شرم آتی ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ تماشا کیا ہے. دیکھیے آپ کو میں بتاؤں 2019 میں پہلے ایک ایمنسٹی اسکیم آئی، اس میں یہ کہا کہ پراپرٹی پہ بلڈنگز ہیں، پراپرٹیز ہیں 1.5% پر آپ دے دیں وہ آپ کا چوری کا پیسہ معاف ہو جائے گا. اس سے کئی ہزار ارب روپے کا نقصان ہوا. پراپرٹی مافیا نے ان کو گھیرا ہوا ہے تو 1.5% پہ انہوں نے وسعت کر دیا تھا، مگر اس میں گنجائش یہ رکھی تھی جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے اثاثے ہم ضبط کر لیں گے. وہ بھی آپ نے نہیں کیا، وہ بھی ختم کر دیا. اس کے بعد جب مانیٹری پالیسی آئی، تیسرا قدم، تو اسٹیٹ بینک نے معصومیت سے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ صنعتوں کے لیے قرضے دیں گے آسان شرائط پر. اور اس کے کچھ دنوں کے بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ جو آپ کی کنسٹرکشن ہے اس کو صنعت کا درجہ دے دیا، پھر اس کو مراد بھی دے دی اور پھر یہ کہا کہ ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ چوری کا پیسہ جو ہے یا اسمگلنگ کا پیسہ ہے آپ اس میں لگا دیں اور آپ کو جو ہے وہ کام جو ہے چلتا رہے گا. تو یہ جو 4-5 مراحت آپ نے دے دی کنسٹرکشن شعبے کو، وہ کس کھاتے میں دی ہیں؟ اور اگر کنسٹرکشن کرنا تھا تو میرا کہنا تو یہ ہے کہ میرے 23 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، اگر کنسٹرکشن کرنی تھی تو 2 کمروں کے آپ اسکول بنا دیں. جب پاکستان بنا تھا آپ کو یاد ہوگا چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریاں ہوا کرتی تھی، وہاں پر 1-2 ڈاکٹر، تو آپ 2-3 کمروں کی ڈسپینسریاں بنا دیں. مکانات آپ کو جم کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی 4-5 کنسیشن دے کر. دوسرا ظلم جو ہوا ہے عوام کے ساتھ، 105 ارب روپیہ انہوں نے کھینچا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، اور قانون توڑ کے کھینچا ہے. ہوا یہ کہ شرح سود انہوں نے کم کی اسٹیٹ بینک نے. اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ میں آپ کو فیگر دے رہا ہوں، 51,000 بوروور اکاؤنٹس، 51,000
ठीक। तमाम बैंकों के उन्होंने 7,000 अरब के कर्जे लिए हैं, 7,000 बिलियन के कर्जे लिए हैं, जो कि कुल कर्जों का बैंकों के 85% है। आपने उनको शरह मार्कअप कम कर दी, उनको नहीं मिलेंगे, कम कर दिया। उससे अगले दिन स्टेट बैंक ने इंस्ट्रक्शन इशू की कि जो 2 करोड़ 20 लाख खातेदार हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, उनको जो शरह मुनाफा है, शरह सूद आप दे रहे हैं, उसको आप 11.25 से कम करके 9.5 कर दें। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस का सेक्शन मैं कोट कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 26A और 40A4। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उनको मुनाफे में शरीक किया जाता। 51,000 लोगों को फायदा पहुंचा के 2 करोड़ 20 लाख आदमियों को शरह मुनाफा आपने कम कर दी, जिनके 8,000 अरब रुपए पड़े हैं। इस तरह से 105 अरब रुपए आपने उन गरीबों से खींच लिए। तो इन हरकतों का नतीजा क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में, मैं ऑफिशियल फिगर आपको दे रहा हूँ, 2002 में आप चले जाइए तो जो डोमेस्टिक सेविंग्स थी, तो कायदे-आज़म कहते थे बचतें करो, वो हमारी 18% थी। बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया, गैर मुल्कियों को दे दिया, आज वो 4.6% पर आ गई। 5,500 अरब रुपया बचतों में आप कम कर रहे हैं 2002 के मुकाबले में, दुनिया के मुकाबले में तो बहुत कम है। तो इस तरह से आपने मुल्क को मखरूज किया, बचतों की हौसला शिकनी की, चोरों को नवाजा। तो ये इक़्तिसादी पैकेज है, इससे आप इसका मुकाबला करने चले हैं। इसकी आड़ में ताकतवर तबकों को मराद देना, कोरोना के खाते में डालना हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर हिंदुस्तान प्लस ग्रोथ दिखा रहा है, चाइना दिखा रहा है, तो आखिर हम भी इसी मिट्टी के बने। हम क्यों कहते हैं कि हमारे तो ग्रोथ माइनस हो जाएगी और हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम अभी जो टाकू कह के हमने गुजार लिया 1.5 साल, अब 3 साल हम कोरोना वायरस में गुजार लेंगे। ये काबिल कबूल नहीं है।